بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں نے کئی جید علماء پر ویڈیوز بنائے ہیں، کلپس بنائے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں ایک بہت ہی مقبول اور معروف خطیب پر میں یہ شارٹ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تاکہ ہماری نئی نسل اپنے ان گزشتہ کے اکابرین سے آگاہ ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا مختصر یہ ویڈیو کلپ۔ یوں تو بر صغیر ہند و پاک میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خطیب اور ذاکر گزرے ہیں، لیکن ان میں سے بہت ہی کم خطیب ایسے باکمال گزرے ہیں جن کو ان کی وفات کے نصف صدی گزرنے کے بعد بھی آج تک دنیا یاد رکھے۔ ایسے ہی ایک انتہائی باکمال اور زبان و انداز بیان پر قدرت رکھنے والے خطیب کو دنیا علامہ رشید ترابی کے نام سے جانتی ہے۔ کون ایسا مجلس اور تقریر کا شوق رکھنے والا، ذوق رکھنے والا مومن ایسا ہوگا کہ جس نے علامہ رشید ترابی کا نام نہیں سنا ہوگا؟ ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ بہت کم خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انتقال کے 50 سال سے زیادہ عرصے کے بعد بھی دنیا ان کے نام کو اور ان کی خطابت کو یاد رکھے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں کوئی ایسی بات تھی ان کی خطابت میں، ان کی ذاکری میں، کہ دنیا ان کو فراموش نہیں کرنے پائی۔ ورنہ کتنے ایسے خطیب ہیں کہ جو دنیا سے گزر گئے اور گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا نام اور ان کی شہرت سب کچھ سالوں میں ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کی پیدائش ہندوستان کے مشہور شہر حیدرآباد میں 1908 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام رضا حسین تھا اور تقلص رشید تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی شہرت علامہ رشید ترابی کے نام سے ہوئی۔ آپ کسی حوزے یا کسی مدرسے کے پروڈکٹ نہیں تھے، لیکن اپنے ذوق و شوق اور اپنی کڑی محنت، جذبہ، لگن اور ذوق کی وجہ پر آپ نے دنیاوی اور دینی دونوں طرح کے علوم میں مہارت حاصل کی، اور اس کے بعد 1949 عیسوی میں 1949 عیسوی میں رشید ترابی پاکستان کے شہر کراچی میں بس گئے اور خود کو ذکر حسین کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے علاوہ علامہ رشید ترابی مرحوم تاریخ، حدیث، فقہ اور تفسیر کے بھی عالم تھے، اور فلسفے پر بھی آپ کی گہری نظر تھی۔ اس لیے نئی تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ نسل پر آپ کی خطابت کا گہرا اثر تھا، اور نئی نسل کو پرانی روایت سے قریب لانے میں جتنا ترابی صاحب کا ہاتھ تھا اتنا کسی اور خطیب کا نہیں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم اسلامی دنیا کے ایک ایسے بے مثال اردو خطیب تھے کہ عقیدے اور مسلکی تفریق کے بغیر ہر مکتب اور ہر فرقے کے لوگ آپ کی خطیبانہ صلاحیتوں کو تسلیم کرتے تھے، اور آپ کی تقریروں میں ہر مسلک اور ہر فرقے کے لوگ بڑے ذوق اور دلچسپی سے سننے آیا کرتے تھے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم نے خطابت کو ایک بالکل نئے اور جدید انداز میں پیش کرنے کی پہل کی، اور وہ پہلے خطیب تھے جنہوں نے پاکستان میں ایک ٹاپک یا ایک موضوع کے تحت عشرہ محرم کی مجلسیں پڑھنے کی بنیاد ڈالی۔ اس طرح یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ علامہ رشید ترابی مرحوم نے خطابت کے ایک مخصوص طرز اور ایک مخصوص اسٹائل کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں مجلسیں پڑھیں جن میں کچھ تو غیر معمولی اہمیت کی حامل رہی ہیں، جیسے وہ مجلسیں جو آپ نے یقین، سجدہ، رزق، اسلام، توحید اور شرک، اسلام اور سائنس، اسلام اور علامہ اقبال وغیرہ موضوعات پر خطاب کی تھیں۔ غیر معمولی ذہانت، محنت اور حافظے نے آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ محنت اور اسٹڈی کا یہ عالم تھا کہ دن اور رات کا بیشتر حصہ، دن اور رات کا زیادہ تر وقت آپ
اپنے گھر کی لائبریری میں کتابوں کے بیچ گزارتے تھے۔ بقول حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق نقوی مرحوم، جو علامہ رشید ترابی کے شہدائی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، علامہ رشید ترابی کی ایک تقریر نہ جانے کتنی کتابوں کا نچوڑ ہوا کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے آج بھی آپ کی اچھی خاصی مجلسیں ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں محفوظ ہیں، اور بہت سی مجلسیں کتابی شکل میں بھی موجود ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کی تقریروں کو سننے میں جو لطف آتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا، برعکس اس کے کہ نقن صاحب کی مجلسوں کو سننے میں جو لطف آتا تھا وہی پڑھنے میں بھی آتا ہے، لیکن علامہ رشید ترابی کی مجلسیں سننے میں جو لطف آتا تھا وہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے۔ علامہ مرحوم کو بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی تقریروں کو چھاپا جائے۔ ایک بڑے خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک باصلاحیت اور باکمال شاعر بھی تھے، اور ادب میں بھی آپ کی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ علامہ رشید ترابی کی مجلسوں میں میر انیس کے مرثیوں کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے شعراء کے کلام پر بھی رشید ترابی مرحوم کی خاصی نظر تھی، اور علامہ رشید ترابی سر محمد اقبال کی بلند پایہ شاعری سے بے انتہا متاثر تھے، اور تقریر کے دوران علامہ اقبال کے اشعار کو پیش کرنا اور اس کی تشریح کرنا بھی آپ کی مجلسوں میں عام بات دیکھی جاتی ہے۔ آپ کا انداز بیان گھن گرج والا تھا، اور لوگ یعنی سامعین دوران خطابت ساحرانہ طور پر محو ہو کر آپ کی خطابت سنتے تھے۔ دراصل آپ کا انداز بیان اس قدر ساحرانہ تھا کہ وہ مجلسوں میں آپ کی ایک کیف پیدا کر دیتا تھا، لیکن چونکہ انداز بیان کتابی شکل میں محفوظ نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ کی مجلسیں سننے میں جو لطف آتا تھا اور انسان جیسا محظوظ ہوتا تھا وہ سننے میں تو آتا تھا لیکن پڑھنے میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال دسمبر 1973 میں اس عظیم خطیب نے دنیا سے کوچ کیا، لیکن آپ کی وفات کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج تک خطابت کے میدان میں آپ کی کمی پوری نہ ہو سکی، اور یہ بات بغیر کسی شک و شبے کے کہی جا سکتی ہے کہ آپ پاکستان کے اب تک کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول خطیب تسلیم کیے جاتے ہیں، کہ جن کی وفات کے بعد آج تک ان کا مثل اور ان کا ہم پایا کوئی دوسرا خطیب پیدا نہ ہو سکا۔ علامہ رشید ترابی کی قبر کراچی میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی حیاتی قبر اپنی زندگی میں بنوا لی تھی، اور روزانہ وہاں جا کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے قبر کے پاس بیٹھ کر، اور زیارت جامعہ کی تلاوت کرتے تھے۔ پروردگار علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔